22 اپریل کو پہلگام میں خون کی ہولی کھیلی گئی اور چند ہی لمحوں میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئی اور 26 افراد مارے گئے، جس سے دونوں ممالک میں جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا اور صرف 18 دن بعد یہ جنگ ختم ہو گئی اور دونوں ممالک خاموش ہو گئے۔ دیکھنا وہاں کیا کہہ رہی ہے، وہاں ابھی ویڈیو کیچ ہوگی۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت ہے یا پیچھے کوئی بڑی گیم چل رہی ہے؟ بھارت نے انگلی پاکستان کی طرف اٹھائی اور حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ The terrorists spared no one as they massacred a valley in Pahalgam. Terrorists asked for religious identity of people and shot down those who weren't Muslims. ہمارے سامنے ہی سب کو مارا، ادھر کوئی پولیس والا بھی نہیں تھا، مار دیا گیا۔ They belong to a group called the TRF. لیکن پاکستان نے اس الزام کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ خود ساختہ ڈرامہ ہے۔ آپ ایک گھنٹے تک دہشت گرد وہاں دہشت گردی کرتے رہے، ٹھیک ہے، وہاں تک 8 لاکھ فوج میں سے کوئی نہیں آیا، اور جب آئے تو 10 منٹ کے اوپر پاکستان پہ الزام لگا دیا۔ تو کہ خود ہی بلنڈرز مارتے رہتے ہیں، خود ہی لوگوں کو مروا دیتے ہیں اور دنیا بس تماشا دیکھتی رہی۔ یہ پہلگام تھا، مگر کہانی صرف پہاڑوں کی نہیں تھی، یہ ایک ایسا وار تھا جو بارود سے زیادہ بیانیے پر کیا گیا تھا، اور یہ صرف ابتدا تھی۔ اگلے 24 گھنٹوں میں بھارت نے بغیر کسی تحقیقات کے قدم اٹھا لیے، پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی معطل کی، پاکستان کو بھارت کے حق کا پانی نہیں ملے گا، تجارتی راستوں کو بند کیا، اٹاری اور واگا بارڈر کو بھی مکمل بند کر دیا، پاکستانی شہریوں کے ویزے منسوخ کر دیے گئے، اسلام آباد سے اپنے دفاعی مشیروں کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorists. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India. اور سب سے خطرناک قدم آپریشن سندور کا آغاز کرنا تھا۔ دیکھنا وہاں کیا کہہ رہی ہے، وہاں ابھی ویڈیو کیچ ہوگی۔ پاکستان نے بھی بھارت کے ان اقدامات کا بھرپور جواب دیا اور عالمی سطح پر بھارت کی آبی جارحیت کو اجاگر کیا اور اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس بلایا۔ واگا بارڈر پر تجارت کی بندش کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ بھارت کے تمام شہریوں کو جاری ویزے بھی منسوخ کر دیے تھے۔ بھارت نے 2 مئی 2025 کو آپریشن سندور کا آغاز کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے دہشت گرد ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ 3 ٹارگٹس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر میں مبینہ کیمپ تباہ کیے ہیں، 20 سے زائد دہشت گرد مارنے کا بھی دعویٰ کیا، اور بھارت نے کہا کہ صرف دہشت گرد کیمپ ہدف تھے، عام لوگ محفوظ رہے۔ بھارت نے اپنے اسرائیل سے منگوائے گئے ڈرونز پاکستان کے مختلف مقامات پر جاسوسی کے لیے بھیجے۔ بھارتی ڈرونز نے آزاد کشمیر میں حملے کیے جس سے درجنوں شہری مارے گئے۔ دہلی کی سڑکوں پر عوام بدلے کی آگ میں نعرے لگا رہی تھی اور سرحدوں پر توپوں نے بولنا شروع کر دیا تھا، اور دوسری جانب رافیل طیارے بھی حملے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ پاکستان نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کے لیے آپریشن بنیان مرصوص کی بنیاد رکھی اور پاک فوج اور فضائیہ نے 29 بھارتی ڈرونز کو مار گرایا۔ خاص طور پر راولپنڈی، مظفر آباد اور دیگر مقامات پر پاکستانی دفاع نے ڈرون حملوں کو ناکام بنایا۔ بھارت نے اس جنگ میں رافیل طیاروں کا سہارا لیا، مگر پاکستان کی فضائیہ نے آپریشن بنیان مرصوص کے دوران 3 رافیل جہازوں کو مار گرایا اور 6 بھارتی فوجی ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today on 10th May
at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. भारतीय मीडिया ने इस नुकसान को छुपाने की कोशिश की, लेकिन मकामी ज़राए और आज़ाद रिपोर्ट्स ने इसकी तस्दीक की, जिससे भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा और फौजी सतह पर पीछे धकेल दिया। लेकिन मैदान जंग सिर्फ बारूद से नहीं, सफारतकारी से भी गूंजता है। ऑपरेशन सिंदूर की लपेटें और बुनियाने मरसूस के वार जब दुश्मन की हड्डियों में उतरने लगे तो दुनिया के ऐवानों में खलबली मच गई। पहलगाम के इस खूनी हमले ने सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि सफारती ताल्लुकात को भी जलाकर राख कर दिया। भारत ने इल्ज़ाम लगाया, उंगली पाकिस्तान पर उठी और पाकिस्तान ने सख्ती से इनकार किया। अलबत्ता माहौल काफ़ी भड़क चुका था और आलमी बरादरी भी मैदान में आ गई। अमेरिका ने एक तरफ दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील की और दूसरी तरफ भारत को $300 मिलियन के जदीद MQ-9 ड्रोन्स और असलहा देने की मंजूरी भी दी। दूसरी जानिब अमेरिका का बयान सामने आया कि हम भारत के हक के दिफा को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान से तशवीश का इजहार करते हैं। भारत के हमले दिफा कहलाएं और पाकिस्तान का जवाब तशवीशनाक, और साथ ही अमेरिका ने दोनों ममालिक से मुज़ाकरात की कोशिशें भी शुरू की। Relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. अक़वाम मुत्तहिदा ने एक तशवीश का बयान दिया और कोई भी अमली कदम नहीं उठाया और आखिरकार 10 मई को सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया। In a US court that it was actually the ceasefire that has happened between India and Pakistan. Pakistan and India have agreed an immediate ceasefire. और दोनों मुमालिक ने वक्ती तौर पर जंग बंद कर दी ताकि कशीदगी में इजाफा ना हो। सरहद पर वक्ती सुकून है, लेकिन कशीदगी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई। दोनों मुमालिक जंग से तो आर्जी तौर पर बच गए, लेकिन असल मसाइल जूं के तूं हैं।